الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر تمام لوگ ایک ساتھ مل کر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کچھ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور کچھ سن کر ثواب حاصل کر رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں درود شریف اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ فرمایا گیا بندہ جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو نیت ہی کے مطابق بدلہ عطا فرماتا ہے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے، حق کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما۔ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ کے صدقہ فیل میرے کریم ہمارے پیارے اور خوبصورت ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا، اور اس وقت جو ہمارے ملک میں ایک بے چینی بے قراری کا ماحول ہے، مولا خواجہ خواجگاہ کے صدقے اس بے چینی بے قراری سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اور جنہوں نے ملک کے امن و امان کو غارت کیا ہے ایسے ظالموں کو بھی تو نیست و نابود فرما۔ بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر ورثہ کی سرزمین پر ہونے والے اس سالانہ سنی اجتماع میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ وہ ہمیں بار بار اپنے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت محفل کے سجانے والوں کو سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا چونکہ آپ کو میرے بعد دو خطاب سماعت کرنے ہیں، اور دونوں خطیب جو آنے والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے وقت کی کتنی اہمیت ہے، اور ان کے ملفوظات کو سننا ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجھے نوجوانوں اور جوانی کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور آپ کو ان گنت نعمتیں عطا فرمایا ہے، انہی نعمتوں میں جوانی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں دولت کو غریبی سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، اسی طرح فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو جوانی یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ آج کا کوئی عالم نہیں کہہ رہا، بلکہ خود امام الانبیاء نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو جوانی کی اہمیت بتایا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انقلاب آتا ہے وہ جوانوں کے ذریعے ہی آتا ہے۔ جوان جو ہوتا ہے وہ اپنی پوری کی پوری قوم کو اوپر اٹھانے کا سبب اور ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم قوم مسلم کے نوجوانوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگ جائے گا کہ جہاں پر مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو آج ہونا چاہیے، آج ہماری قوم کا نوجوان دور دور تک وہاں نظر نہیں آتا۔ بلکہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، لیکن آج کے دور کا نوجوان اس نعمت کو غفلت میں برباد کر رہا ہے۔ اسے خود پتہ نہیں ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہے۔ آپ عصر کے وقت آئے تو دیکھا وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر لوگ اپنے گھر چلے گئے، وہ مسجد میں بیٹھا رہا۔ آپ مغرب میں آئے تو دیکھا مسجد کے اندر بیٹھا ہے۔ آپ نے کچھ دنوں تک اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا، اے نوجوان تجھے کوئی ہنر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس نے کہا ہاں آتا ہے نا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تجھے کوئی ہنر آتا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کیوں کرتا ہے؟ نمازوں کے وقت مسجد میں آیا کر اور اللہ کا سجدہ کرنے کے بعد نکلا کر اپنے ہنر کے ذریعے حلال روزی کمایا کر، اپنا بھی پیٹ بھرا کر، اور جن کی ذمہ داریاں اللہ نے تجھ پر رکھی ہے تو ان کا بھی پیٹ بھرا کر۔ آپ اندازہ لگائیں ایک نوجوان اگر ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم اس کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہر وقت تیرا مسجد میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ تو نکل کر اپنے ہنر کے ذریعے حلال روزی حاصل کر۔ اب میں آج کے نوجوانوں کے بارے میں کیا کہوں؟ میری قوم کا نوجوان مسجد میں بیٹھ کر اپنی جوانی کو خرچ نہیں کر رہا ہے، بلکہ میری قوم کا نوجوان تو آج اپنی جوانی کی راتوں کو پب جی کے ذریعے برباد کر رہا ہے، لوڈو کے ذریعے برباد کر رہا ہے، 3 پتی کے ذریعے برباد کر رہا ہے، یوٹیوب کے ذریعے برباد کر رہا ہے، فیس بک کے ذریعے برباد کر رہا ہے، واٹس ایپ کے چکر میں برباد کر رہا ہے، ٹک ٹاک کے چکر میں برباد کر رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک نوجوان مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس کو ہر وقت مسجد میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ اب ہماری قوم کے وہ نوجوان جو پوری رات چوک چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، گلی کے نکڑ پر بیٹھے رہتے ہیں، پان کی دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کہیں سیلون اور کہیں چائے کی ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ جو پوری رات گلی کوچوں میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ ذرا سوچیں کیا وہ اپنی جوانی کا صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہی ہیں تو یاد رکھنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو نعمت فرمایا، تو جب یہ جوانی نعمت ہے
تو قیامت کے دن یہ نعمت دینے والا تم سے اس نعمت کا حساب بھی لے گا۔ میرے بندے، میں نے تجھے جو جوانی دی تھی نعمت کی شکل میں، تو نے اس کا کیا استعمال کیا، کتنا یوز کیا، کتنا مس یوز کیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر بندے سے 5 سوال کیا جائے گا، اور جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے لے اسے اپنی جگہ سے پیر تک اٹھانے کی مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکے گا۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ فرمایا گیا پہلا سوال یہ ہوگا اپنی زندگی کو تو نے کہاں گزارا تھا، یعنی جو ہم نے تجھے 55 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی تھی، یہ اوور آل ایج تو نے کہاں خرچ کیا، جواب دے۔ دوسرا سوال ہوگا تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کا تو نے کیا استعمال کیا۔ تیسرا سوال ہوگا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال ہوگا تو نے اپنے مال کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ پانچواں سوال ہوگا جو علم تو نے حاصل کیا تھا اس علم پر تو نے خود کتنا عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ان 5 سوالوں کا جواب تم نہ دے لوگے اپنی جگہ سے تمہیں ہلنے تک کی اجازت نہ دی جائے گی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ سوچیں کہ اگر ایک سوال کے بدلے 20 مارکس ملتے ہیں تو 5 سوال کے بدلے 100 نمبر ہیں۔ صرف اگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر 100 نمبر کا یہ پرچہ ہے، اس 100 نمبر کے پرچے میں جو 20 نمبر کے 2 سوال ہیں ان دونوں کا تعلق جو ہے ہماری زندگی سے ہے۔ رب فرمائے گا تو نے زندگی کو کہاں گزارا تھا، اور دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانی کو تو نے کہاں گزارا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں جب 40 نمبر کے یہ 2 سوال ہوں گے ہم میں آپ میں کتنے لوگ ہوں گے جو ان 2 سوالوں کا جواب دے سکیں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ مولا ہم نے جوانی کی راتوں کو فیس بک کے حوالے کر دیا تھا، ہم نے جوانی کی راتوں کو ٹک ٹاک پب جی اور لوڈو کے حوالے کر دیا تھا، پوری رات واٹس ایپ پر چیٹنگ، پوری رات فیس بک پر چیٹنگ؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں بتاؤ کیسے جواب دیں گے کہ جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا؟ آج ایک نوجوان رات کے 4 بجے صبح کے 5 بجے گھر آتا ہے، ماں پوچھتی ہے کہ پوری رات نکل گئی کہاں تھا، تو فوراً اپنی ماں کو ڈانٹ دیتا ہے کہ تم میرے پیچھے مت لگی رہا تھا، میں کوئی لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، میری مرضی جب چاہے جاؤں جب چاہے آؤں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ بوڑھا باپ اگر پوچھتا ہے کہ صبح ہو گئی پوری رات کہاں تھا، تو جوان بیٹا جوانی کے جوش میں بوڑھے باپ کو جھڑک دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم بڑی آنکھیں دکھا کر اپنی آواز کو اونچا کر کے اپنے ماں باپ کو چپ تو کرا دیتے ہو، پوری رات کہاں تھے تم اس کا جواب نہیں دیتے، لیکن اللہ قیامت میں تم سے ایک رات کا سوال نہیں کرے گا۔ رب فرمائے گا پوری جوانی تو نے کہاں گزارا تھا یہ بتا۔ کیا اس وقت بھی آنکھیں بڑی کر کے اللہ کو جواب دو گے معاذ اللہ؟ اس وقت بھی چیخ چلا کر اللہ کو چپ کرا دو گے معاذ اللہ؟ اس وقت تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ اس وقت بتاؤ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے قہر و عذاب سے تمہیں بچانے والا کون ہوگا؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، اور یاد رکھنا اچھی طرح سے اگر آپ کی جیب میں 10 روپیہ ہے تو یہ 10 روپیہ بھی آپ کو رب ہی نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں آپ کو عطا کیا ہے کل قیامت میں اللہ آپ سے ایک نعمت کا حساب لے گا، اور جب اللہ نعمتوں کا حساب لینے پر آئے گا تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، کیا اللہ کی نعمتوں کا جواب دے سکو گے؟ ملفوظات اعلی حضرت کے اندر ایک حکایت موجود، فرماتے ہیں ایک نوجوان جس نے جوانی میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، گھر بار کو آبادی کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گئے، دن رات اللہ کرتا، دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ فرمایا گیا 300 سال تک اس نے اللہ کی یوں عبادت کی، نہ کسی سے ملتا جلتا، نہ کسی سے گالی گلوج، نہ لڑائی جھگڑا، نہ زبان کی آوارہ گردی، نہ نگاہوں کی آوارہ گردی، نہ بد اخلاقی، نہ بد کرداری، نہ بدتمیزی، کچھ نہیں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا 300 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔
موت کا فرشتہ آیا، جب روح قبض کرنے کے لیے آیا تو یہ بندہ نماز میں تھا۔ موت کا فرشتہ انتظار کرتا رہا، جب یہ سلام پھیرتا ہے اپنے سامنے کسی اور کو دیکھا، حیرت سے پوچھتا ہے تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ فرشتے نے کہا میں موت کا فرشتہ عزرائیل، اے بندے میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس انسان نے کہا عزرائیل مجھے بڑا تعجب ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ بندہ جس حال میں بھی ہو فرشتہ روح قبض کر لیتا، لیکن تو یہاں کھڑا ہوا اطمینان سے بات کیا؟ موت کے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میرے اس بندے نے زندگی بھر میری عبادت کی، زندگی بھر میری اطاعت کی، اب اے عزرائیل اس بندے کی روح قبض کرنے سے پہلے اس سے پوچھنا کہ کس حال میں یہ موت پسند کرتا ہے، یہ کس حال میں چاہتا ہے کہ اس کی روح کو نکالا جائے۔ بندہ خوش ہو گیا، کہتا ہے اللہ رب العزت نے اگر مجھے اس بات کی اجازت دی ہے تو اے موت کے فرشتے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑا ہوں، جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کروں تو اس دوسرے سجدے میں میری روح کو تو نکال لینا، میں مروں تو حالت سجدہ میں مروں۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے نیت کی اور کھڑا ہو گیا۔ آپ سوچیں جسے یقین ہو گیا ہو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، آخری نماز ہے، اس نماز کی لذت کا عالم کیا ہوگا، اس نماز کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ بندہ نماز میں ہے، 1 رکعت مکمل ہو گئی، اس کے بعد دوسری رکعت کا رکوع کرتا ہے، پہلا سجدہ کرتا ہے، دوسرے سجدے میں جاتا ہے۔ اب دوسرے سجدے میں جیسے ہی اس نے سر کو رکھا موت کے فرشتے نے اس کی روح کو کھینچ کر نکالا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا جب جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب میں آتا جاتا ہوں تو وہ بندہ جس کی روح کو حالت سجدہ میں نکالا گیا آج بھی اس کو آسمانوں پر میں حالت سجدہ میں پاتا ہوں۔ آپ سوچیں کتنا خوش نصیب تھا، آپ سوچیں کتنا عابد و زاہد تھا۔ فرمایا گیا کہ اس کی روح کو سجدے کی حالت میں نکالا گیا، پھر رب کے حضور پیش کیا گیا۔ جب حساب کتاب کی باری آئی رب نے فرمایا کہ بندے جا میں نے تجھ پر رحم کیا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جیسے ہی رب کا یہ فرمان سننا تھا فوراً وہ بندہ اکڑ گیا، اکڑ کر کہنے لگا کہ اللہ مجھے تیری رحمت کے صدقے میں جنت میں نہیں جانا، مجھے میری عبادت کے بدلے میں جنت میں جانا۔ اگر رحمت کے صدقے میں جنت میں جانا ہوتا تو میں دنیا کو ٹھوکر کیوں لگاتا، میں گھر بار کیوں چھوڑتا، میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اکیلے کیوں بیٹھتا۔ آج مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، جو میں نے 300 سال تک تیری عبادت کی ہے مجھے اپنی عبادت کے بدلے میں جنت چاہیے۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے تو بے حساب کتاب ہم اسے جنت میں داخل کرتے تھے، لیکن اب اگر اس کو اپنی عبادت کے صلے میں جنت چاہیے تو فرشتوں اس کو میزان پر لے چلو، اب اس کا حساب لیا جائے گا، اب اس کا سارا کھاتا چیک کیا جائے گا۔ فرمایا گیا اس بندے کو میزان پر لایا گیا، رب نے فرمایا اس کی نیکیوں کو ترازو کے پلڑے پر رکھو۔ 300 سال بے ریا عبادت کی تھی، اس کی 300 سال کی عبادت کو ترازو کے پلڑے پر رکھا گیا، جیسے ہی رکھنا تھا واقعی بہت زیادہ تھی، ترازو کا پلڑا وزندار ہو گیا۔ رب نے فرمایا تو نے تو بہت عبادت کی، اب اے فرشتوں اس کو جو میں نے نعمتیں عطا کی تھی ان نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو، ایک آنکھ کو نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھو۔ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ 300 سال تک عبادت کر کے اس نے میری ایک نعمت کا بھی بدلہ ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اب فرشتوں نے اللہ کے حکم پر اس کی ایک آنکھ کو نکالا ہے اور نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی دوسرے پلڑے پر اس کی ایک آنکھ کو رکھنا تھا 300 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے بندے دیکھ لے، ارے 300 سال تک عبادت کر کے تو آنکھ جیسی چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا
ادا نہ کر سکا، ابھی تو بہت ساری نعمتوں کا حساب باقی ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، فرشتوں لے جا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ گڑ گڑانے لگا، گریوزاری کرنے لگا، اللہ کی رحمت کو جوش دلانے لگا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے اپنی عبادت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو رحیم ہے مجھے معاف کر دے، تو کریم ہے مجھے معاف کر دے، تو رحمان ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت کو جوش دلانے لگا، رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف کیا، میری رحمت کے صدقے لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اے مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر جو اللہ کی عبادت دن رات کرتا ہے، جب 300 سال تک عبادت کر کے آنکھ جیسی چھوٹی سی نعمت کا بھی وہ شکر ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ نے ہمیں تو انگنت نعمتیں عطا کی ہے۔ ہماری تو زندگی بھی 300 سال کی نہیں ہے، ہماری تو عمریں بھی 100 سال کی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن رب تبارک تعالی ہم سے اپنی نعمتوں کا جب حساب لے گا، ہم بتاؤ اللہ کی نعمتوں کا حساب دے سکتے ہیں؟ آج اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو، اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا ہے اس کی نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو، اللہ نے بولنے والی زبان دی ہے اس کی نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو، اللہ نے سننے والے کام دیے ہیں اس کی نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو، اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں اس کی نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کل تک جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا تو ہماری گلیوں میں آپ کو آوارہ کتے نظر آیا کرتے تھے، لیکن اب جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے ہماری گلیوں میں آپ کو کتے کم نظر آتے ہیں، قوم مسلم کے آوارہ نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں، 2 یہاں بیٹھے ہیں، 3 وہاں بیٹھے ہیں، 4 یہاں بیٹھے ہیں، پوری رات پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، پوری رات پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری اور آپ کی عمر کتنی ہے جانتے ہو؟ ایک ایوریج کے اعتبار سے آج کے دور میں ایک آدمی کی عمر تقریباً 60 سال ہوتی ہے، ایک ایوریج اور کیلکولیشن کے اعتبار سے 60 سال۔ اب 60 سال میں ایک دن میں آپ جانتے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ 8 گھنٹے ہم سوتے، 8 گھنٹے، تو 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ سونا نکال دیں تو پتا چلا کہ 60 سال میں 20 سال ہم نے سونے میں گزار دیا۔ 60 سال کی زندگی میں 20 سال ہم نے سونے میں گزار دیا۔ اب اس کے بعد نہانے دھونے کا ٹائم، کھانے پینے کا ٹائم، نوکری اور کاروبار کا ٹائم، یہ سارا کیلکولیشن کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ 60 سالہ زندگی جو رب نے عطا فرمایا، ہم نے کتنا استعمال اس کا اپنی مرضی کے مطابق کیا، اور کتنا استعمال یہ زندگی دینے والے رب کے مطابق ہم نے کیا؟ کتنا استعمال؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر ایک مسلمان مہینے میں ایک بار فلم دیکھتا ہے، 3 گھنٹے فلم دیکھنے میں ضائع کرتا ہے، 1 سال میں کتنے گھنٹے ہوئے یہ کیلکولیشن کریں، 10 سال میں کتنے گھنٹے ہوئے یہ کیلکولیشن کریں، 40-50 سال کی زندگی میں کیلکولیشن کریں، ہر مہینے ایک فلم یعنی 3 گھنٹے، تو 10 سال میں کتنا، 20 سال میں کتنا، 30 سال میں کتنا؟ جو ہماری قوم کا نوجوان ہر رات 4 گھنٹے پب جی کھیلتا ہے، 2 گھنٹے لوڈو کھیلتا ہے، 1 گھنٹہ 3 پتی کھیلتا ہے، یوٹیوب پر بیٹھا رہتا ہے، فیس بک پر بیٹھا رہتا ہے، ذرا حساب تو کر لو، کل قیامت کے دن تم حساب آج کرو نہ کرو، اللہ تم سے حساب لے گا، اس وقت تم کہاں سے حساب دو گے، اس وقت تم کہاں سے جواب دو گے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خواجہ خواجگاہ کی نسبت کا مہینہ چلتا ہے، غریب نواز کی چھٹی شریف کا مہینہ ہے۔ غریب نواز اپنے مریدوں سے اکثر یہ کہتے تھے، اے میرے مریدوں، امیروں سے نہیں تم غریبوں سے محبت کرنا، امیروں سے نہیں تم غریبوں سے محبت کرنا۔ مریدوں نے کہا حضور امیروں سے محبت کریں گے تو کچھ کام بن جائے گا، کچھ ڈونیشن مل جائے گا، کچھ دین کے کام میں مالی مدد ہو جائے گی، آپ بار بار غریبوں سے محبت کی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ تو جانتے ہو میرے غریب نواز نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں غریبوں سے محبت
محبت کی دعوت اس لیے دیتا ہوں کیونکہ کل قیامت کے دن یہ امیر جو ہوں گے یہ جنت کے دروازے پر کھڑے حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اور اللہ غریبوں کو ان سے 500 سال پہلے جنت میں داخل فرما دے گا، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ امیر اعتراض کریں گے، اے اللہ تیری راہ میں ہم نے دن رات مال لٹایا ہے، ہم نے زکات دی ہے، ہم نے فطرہ نکالا ہے، ہم نے صدقہ دیا ہے، ہم دن رات تیری راہ میں مال لٹاتے تھے، ہمیں جنت میں جانے سے روک دیا گیا، اور جنہوں نے تیرے نام پر کچھ دیا ہی نہیں تھا ان کو جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا، آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ تو جانتے ہو رب کا منادی کیا کہے گا؟ آواز آئے گی بندو جنہیں کچھ دیا ہی نہیں ان سے حساب کیا لینا، تمہیں دیا ہے تو تمہارا حساب لیا جائے گا۔ یاد رکھنا اللہ نے جوانی دی ہے اللہ تمہارا حساب لے گا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں اللہ حساب لے گا، اللہ نے زبان دی ہے اللہ حساب لے گا، اللہ نے انگنت نعمتیں عطا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمت کا احساس نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ جوانی دنیا کی رنگینیوں کا مزہ لوٹنے کے لیے نہیں، یہ جوانی زمین پر پیر پٹک کر چلنے کے لیے نہیں، یہ جوانی سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے لیے نہیں، یہ جوانی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ماں باپ کو رلانے کے لیے نہیں۔ اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو یاد رکھنا کل موت کا فرشتہ ہماری روح کو قبض کرے گا، اور اس کے بعد جب رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے تو ہمارا اور آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج لوگ خوش ہیں ٹک ٹاک سٹار بن کر، آج لوگ خوش ہیں یوٹیوبر بن کر، آج لوگ خوش ہیں فیس بک پر اپنا پیج بنا کر اور فالوور بڑھا کر، آج لوگ خوش ہیں اپنے یوٹیوب پر چینل بنا کر اور اپنے سبسکرائبر بڑھا کر، آج لوگ خوش ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو زندگی اسمارٹ فون کے لیے دیا ہے، اللہ نے زندگی انٹرنیٹ کے لیے دیا ہے، اللہ نے زندگی وائی فائی کے لیے دیا ہے، اللہ نے زندگی 3G اور 4G کے لیے دیا ہے، اللہ نے زندگی سوشل میڈیا کے لیے دیا ہے، اللہ نے زندگی دنیا کی رنگینیوں کا مزہ لوٹنے کے لیے دیا ہے۔ ہم بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اگر ہمیں آج اس بات کا احساس نہ ہوا اور ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کی، تو یاد رکھنا موت کا فرشتہ روح کو قبض کر کے جائے گا، اور قبر کی تاریک وادی میں ہمارا کوئی چاہنے والا ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے نہیں آئے گا، ہمارا کوئی فالوور ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے نہیں آئے گا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، صحابہ اکرام کو اللہ نے جوانی عطا کی تھی، انہوں نے اپنی جوانی کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق خرچ کیا تھا۔ جانتے ایک صحابیہ حضرت خنسہ ان کا نام، عرب کی بہت مشہور شاعرہ تھی، انہوں نے اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ اپنے قبیلے کے چند لوگوں کو لیا، مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئیں، اور مدینہ شریف میں آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول فرما لیا ہے۔ خود بھی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 4 جوان بیٹے اور ان کے قبیلے کے چند افراد، اس کے بعد دن رات اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کے فروغ میں لگ گئیں، یہاں تک کہ 16 ہجری میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ واقع ہوئی۔ فرمایا گیا اس جنگ کے موقع پر چند دنوں پہلے اپنے 4 جوان بیٹوں کو بلاتی اور بلا کر نصیحت کرتی، یعنی جنگ میں جانے کے لیے اپنے بیٹوں کو کیسے تیار کرتی۔ کہتی میرے بیٹوں، ہم مکے میں بہت اطمینان سے رہ رہے تھے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی ہجرت کر کے یہاں آنے کی، ہم اپنے گھروں میں بہت آرام سے کھا پی رہے تھے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آنے کی، لیکن ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کیا ہے۔ ہم نے دنیا کے سودے نہیں خریدے، ہم نے دنیا کو ٹھوکر مارا ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اے میرے بیٹوں، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا، میں نے کبھی تمہارے ماموں اور تمہارے باپ کو بدنام نہیں کیا، میں نے دیانتداری کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے
کہ اللہ نے مجھے تم جیسے بیٹے عطا کیے، میرے بیٹوں تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اپنی مرضی سے تم ہجرت کر کے میرے ساتھ آئے، اپنی مرضی سے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ اب میں چاہتی ہوں تم چاروں کے چاروں خوشی خوشی اپنی مرضی سے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دو۔ میرے بیٹوں، اگر تمہارا خون دین کے کام آ گیا تو میں فخر کروں گی کہ اللہ نے مجھے ایسے بیٹے عطا فرمائے۔ اپنے بیٹوں کو تیار کرتی ہے۔ فرمایا گیا اس کے بعد چاروں بیٹے میدان جنگ میں اترتے، ایک ایک کر کے چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو کٹاتے شہید ہو گئے۔ چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر آئی، دامن کو چاک نہیں کرتی، آہو بکا نہیں کرتی، کوئی نوحہ مرثیہ ماتم نہیں کرتی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ میرے کریم تیرا کتنا بڑا احسان ہو گیا۔ ارے جس دن کے لیے میں نے اپنے بیٹوں کو پالا تھا اور جس کی خاطر میں نے ان کو سنبھالا تھا، وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اے اللہ تیرا کرم ہوگا، میرے چاروں بیٹوں نے جام شہادت پی کر مجھے زندہ کر دیا ہے۔ اب جنت میں جہاں وہ ہوں گے وہیں پر یقین ہے کہ تو مجھے بھی رکھے گا۔ آج نچنیے پیدا ہو رہی ہیں، آج تو اپنے ہی ماں باپ کے باغی پیدا ہو رہے ہیں۔ دین کی خاطر جان لٹانا تو دور کی بات، آج ہماری قوم کے نوجوانوں سے اللہ کا سجدہ نہیں ہوتا۔ مسجد پر اگر کوئی پتھراؤ کر دے تو جان لٹانے کو تیار، لیکن اسی مسجد سے صبح شام حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیروانوں، میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم محض دل کی تسلی کے لیے یہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے نصرانیوں کا ہاتھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے سعودیوں کا ہاتھ ہے۔ ہم دل کی تسلی کے لیے یہ باتیں کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ روزانہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے ہو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، اس کے پیچھے بھلا کس کا ہاتھ؟ جس آبادی میں مسجد کے آس پاس 500 مسلمانوں کے گھر ہوں، جس آبادی میں مسجد کے آس پاس 500 مسلمانوں کے گھر ہوں اور نماز فجر میں، نماز عشاء میں 50 آدمی بھی مسجد کے اندر نظر نہ آئے، اس آبادی کو تباہی اور بربادی سے بھلا کون بچا سکتا ہے؟ یہ مصیبتیں تم نے خود اپنے سروں پر مسلط کی۔ ظالم حکمراں اس وقت تک اللہ کسی قوم پر مسلط نہیں کرتا جب تک کہ قوم اللہ اور اس کے رسول کی باغی نہیں ہو جاتی۔ ظالم حکمراں مسلط کیے گئے، ہوش کے ناخن لے لو، عقل کے ناخن لے لو، توبہ کر لو، رجوع کر لو، پلٹ آؤ۔ لیکن اس قوم کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ یہ پیپر تو صحیح کرانے کو تیار ہے لیکن اپنے آپ کو صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تباہیاں بربادیاں دیکھنے کے باوجود بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، کتنے دنوں سے ہمارے ملک میں ہنگامہ بپا ہے، اس ہنگامے کو دیکھ کر ہر کوئی پریشان، بے چین، بے قرار، لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان حالات کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی؟ بتائیے کتنے لوگ ہیں؟ آخر مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑی ہے، اللہ کا سجدہ کرنے والوں کی تعداد بڑی ہے، کیا بتاؤ داڑھی منڈانے والوں نے توبہ کی ہے، فلمیں دیکھنے والوں نے توبہ کی ہے، سیریل دیکھنے والوں نے توبہ کی ہے، ناچنے گانے والوں نے توبہ کی ہے؟ ملک کے حالات کا رونا ہر کوئی روتا ہے لیکن اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، ملک کے حالات کو لے کر تم پریشان تو ہو لیکن کبھی رات کو 2 بجے اٹھ کر تم نے مصلی پر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں بھی کی ہے، تم نے اپنے رب کو منانے کی کوشش بھی کی ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے کل آوارہ تھے ویسے ہی آج بھی آوارہ ہو، جیسے کل نافرمان تھے ویسے ہی آج بھی نافرمان
نافرمان ہو، ہر صبح داڑھی منڈانے کی فکر ہے، ہر صبح داڑھی منڈا کر اپنے چہرے پر پاؤڈر لگانے اور کریم لگانے کی فکر ہے، فیشنیبل کپڑے پہن کر زمین پر پیر پٹک کر چلنے کی فکر ہے۔ میں پوچھتا ہوں ملک کے حالات کو دیکھ کر کتنے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا شادیوں میں ڈی جے بجنا بند ہو گیا؟ کیا بارات میں پٹاخے پھوٹنے بند ہو گئے؟ ہلدی مہندی کے نام پر مرد عورت کی بے حیائی بے غیرتی کا بازار بند ہو گیا؟ آخر کون سی تبدیلی آئی ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، مصیبتیں گھر کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے، ہم غفلت کی نیند سے جاگنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ آخر کب جاگو گے؟ جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوگا اور کہے گا روح نکالنی ہے، تو کہو گے رک جا مجھے داڑھی رکھ لینے دے، رک جا مجھے کرتا پیجامہ سلا لینے دے، رک جا مجھے اللہ اللہ کر لینے دے۔ جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوگا تو یاد رکھنا کوئی ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دلا سکتا ہے۔ موت کا فرشتہ روح کو کھینچ کر لے جائے گا، تو چاہے تو بھی لے جائے گا، تو نہ چاہے تو بھی لے جائے گا، تیرا اپنا کچھ بھی چلنا چلانا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو دن رات دنیا کی دولت جمع کرنے میں لگے، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے دنیا، جھوٹ بولنا پڑے تو چلے گا، کم ناپنا تولنا پڑے تو چلے گا، وعدہ خلافی کرنی پڑے تو چلے گا، خراب مال کو اچھا بتا کر بیچنا پڑے تو چلے گا، لوٹ مچی ہے اندھیر نگری، یہ مال و دولت جو جمع کر لو گے حرام حلال کی تمیز چھوڑ کر، بتاؤ قبر میں جاؤ گے تو اس میں سے اپنے ساتھ کتنا لے کر جاؤ گے؟ اور اگر آپ نے جمع کر کے اپنے پیچھے 2 4 10 20 کروڑ چھوڑ بھی دیے، تو بتاؤ کیا آپ کا بیٹا اس 10 20 کروڑ سے آپ کی قبر کے اندر سنگ مرمر لگوا دے گا، کشمیر کے کارپیٹ بچھوا دے گا؟ کیا لے کر اپنے ساتھ آپ جاؤ گے؟ آپ نے سکندر کا نام سنا ہوگا، سکندر ذوالقرنین، جسے فاتح دنیا کہا جاتا، جانتے ہو وہ سکندر جس نے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کر لیا؟ جب موت آئی تو عمر کتنی تھی سکندر کی؟ 70 سال کا بوڑھا نہیں تھا، 80 90 سال کا بوڑھا نہیں تھا، بلکہ 32 یا 33 سال کی عمر میں سکندر کی موت آئی۔ کڑیل جوانی میں آدھی دنیا کا فاتح، جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے آس پاس موجود لوگوں کو وصیت کی، جب مجھے قبر میں اتارنا تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ ہاتھ کفن کے اندر ہونے چاہیے، آپ ایسا کیوں چاہتے ہو؟ تو سکندر نے کہا میں اپنے بعد آنے والے انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے اپنی جوانی دنیا جمع کرنے میں خرچ کر دی، لیکن دیکھ لو قبر میں گیا تھا تو میرا دونوں ہاتھ خالی تھے، میں کچھ لے کر نہیں گیا۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، سکندر جو آدھی دنیا کا فاتح اپنے ساتھ قبر میں کچھ لے کر نہیں گیا، دونوں ہاتھ خالی۔ ہم تو آج بھی جوان ہو کر اپنے باپ پر ڈیپینڈ ہیں، ہمارا تو اپنا کوئی جھوپڑا بھی نہیں ہے، جس مکان میں رہتے وہ بھی ابا کا، جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی ابا نے دلایا ہے، جو کھاتے پیتے ہیں وہ بھی ابا ہی کے ذریعے ہے، جو ہم نے تعلیم حاصل کی اس کا انتظام بھی ابا نے کیا۔ ہم تو 20 22 25 30 سال کے ہو گئے، اپنے بلبوتے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم نے تو صرف بغاوت کی ہے، ہم نے تو صرف نافرمانی کی ہے، ہم نے تو صرف گناہ کیا ہے۔ ذرا سوچو ہم قبر میں جائیں گے تو اپنے ساتھ ہم کیا سرمایہ لے کر جائیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 2 صحابی رسول ہیں، جنگ احد میں جب آنے لگے دونوں بڑے قریبی دوست تھے، عبداللہ ابن جہش، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی، دونوں دوست جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ میدان احد میں آنے سے پہلے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا، اپنے لیے دعا کر لو، ہم میدان جہاد میں جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اللہ جب میں میدان احد میں اتروں میرے مقابلے میں کسی طاقتور دشمن کو بھیجنا، میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کروں، میں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کروں، اس کے بعد اے اللہ تو ایسا کرنا کہ میں اس پر غالب آ جاؤں،
میں اس کو زمین پر پٹک دوں، پھر میں اس کی گردن کو کاٹ دوں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش آمین کہہ رہے تھے، سعد بن ابی وقاص نے دعا کی۔ اس کے بعد اب وہ دعا کرتے ہیں، جانتے انہوں نے دعا کیا کی؟ انہوں نے دعا کی کہ اللہ جب میں میدان جہاد میں اتروں تو کسی طاقتور دشمن کو میرے مقابلے میں بھیجنا، ہم دونوں کے ساتھ خوب جنگ ہو، یہاں تک کہ وہ مجھ پر غالب آ جائے، غالب آ کر وہ مجھے زمین پر پٹک دے، جب میں زمین پر گر جاؤں تو وہ مجھے قتل کر دے، قتل کرنے کے بعد میرے سر کو تن سے جدا کر دے، اس کے بعد میری ناک کو کاٹے، میرے کانوں کو کاٹے، میری آنکھوں کو نکالے۔ آپ وہ دعا کرتے جاتے تھے، سعد بن ابی وقاص آمین کہتے جاتے تھے، آمین کہتے جاتے تھے، آمین کہتے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش کہتے ہیں اس طرح سے مجھ کو شہید کر دیا جائے اور قیامت کے دن جب تیری بارگاہ میں مجھے کھڑا کیا جائے، اے اللہ تو مجھ سے فرمائے اے عبداللہ تو ایسا تو نہیں تھا، میں نے جب تجھے زمین پر بھیجا تھا کان بھی صحیح سلامت تھے، آنکھیں بھی صحیح سلامت تھی، ناک بھی صحیح سلامت تھی، ہونٹ بھی صحیح سلامت تھے، پھر آخر یہ کیا ہوا؟ تو میں تیری بارگاہ میں عرض کروں کہ مولا یہ سب کچھ تو نے دیا تھا تو صحیح سلامت تھا، لیکن تیرے نام پر یہ سب لٹا کے آ رہا ہو، تیرے نام پر سب کٹا کر آ رہا ہو۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آج اگر مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام پھیلا ہے تو انہی کی جہاد کے نتیجے سے پھیلا ہے، انہی کی قربانیوں کے نتیجے کی بنیاد پھیلا ہے۔ ہم جیسے نچنیوں کی وجہ سے نہیں پھیلا، ہم جیسے ٹک ٹاک اسٹار کی وجہ سے نہیں پھیلا، ہم جیسے اللہ رسول کے نافرمانوں کی وجہ سے نہیں پھیلا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ماہ رجب آ گیا، چھٹی شریف کی تاریخ آئے گی، آپ دیکھنا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کا تانتا لگا ہوگا، وہاں جا کر لوگ چادریں بھی چڑھائیں گے، پھول بھی پیش کریں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، لنگر بھی لٹائیں گے، ہر گلی کوچے میں آپ کے نام پر محفل بھی سجائی جائے گی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اپنی قوم کے نوجوانوں سے، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں، نبی کی میلاد کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دینے والوں، ارے تم نے جشن غریب نواز تو منایا ہے دھوم دھام سے، لیکن تم نے مشن غریب نواز کو فراموش کر دیا ہے۔ غریب نواز اس لیے نہیں آئے تھے کہ قیامت تک کے لیے میرا عرس منایا جائے گا، میری چھٹی منائی جائے گی، میرے نام پر لنگر لٹائے جائیں گے، میرے نام پر نعرے لگائے جائیں گے، میرے نام پر نذرانے لٹائے جائیں گے، میرے نام پر چندے وصولے جائیں گے۔ غریب نواز اس لیے نہیں آئے تھے بلکہ عین جوانی میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اگر ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے تو اس لیے نہیں آئے تھے میرا نام اونچا ہو جائے، اس لیے آئے تھے کہ نانا کے دین کا پرچم بلند ہو جائے، نانا کی شریعت کا پرچم بلند ہو جائے۔ لیکن آج ہم نے اور آپ نے جشن غریب نواز منا لیا، مشن غریب نواز کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کب تک جوانی رہے گی آپ نہیں جانتے ہو۔ اسپتالوں میں جا کر دیکھ لو، روزانہ نہ جانے کتنی جوانوں کے جنازے آتے ہیں، نہ جانے کتنے جوانوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ قبرستان میں جا کر دیکھ لو، نہ جانے کتنے جوانوں کی قبریں روزانہ کھودی جاتی ہیں۔ ارے گھر کے اندر 65 سال کا باپ بھی موجود ہے، گھر کے اندر 58 سال کی بوڑھی ماں بھی موجود ہے، 28 سال کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کی یہ مسجد جس کے آس پاس آپ رہتے ہیں، آپ جہاں بھی رہتے ہوں گے آس پاس میں مسجدیں ہوں گی، مسجدوں سے ہمیشہ اعلان ہوتا ہے عبداللہ بھائی کا انتقال ہو گیا، اسماعیل بھائی کا انتقال ہو گیا، ابراہیم بھائی کا انتقال ہو گیا، خلیل بھائی کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ ظہر کے بعد اٹھے گا، عصر کے بعد اٹھے گا، مغرب کے بعد اٹھے گا۔ ارے مہینے بھر میں کتنوں کی موت کی خبر آپ تک پہنچی ہے، کبھی خیال نہیں آتا ایک دن اسی مسجد سے میرا نام بھی لیا جائے گا، میری موت کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اور اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جب تک زندہ ہو چودھری صاحب ہو، جب تک زندہ ہو خان صاحب ہو، جب تک زندہ ہو شیخ صاحب ہو، جب تک زندہ ہو میمن صاحب ہو، جب تک زندہ ہو بڑے زمیندار صاحب ہو، جب تک زندہ ہو بہت دولت مند کہلاتے ہو، انجینئر ڈاکٹر بیرسٹر کہلاتے ہو، لیکن جیسے ہی روح نکلے گی جسم سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر آنے والے یہ نہیں کہیں گے خان صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، شیخ صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، چودھری صاحب کو کب اٹھایا جائے گا۔ جب تک زندہ ہو دنیا محبت سے ان ناموں سے یاد کرتی ہے، روح جسم سے نکلے گی لوگ کہیں گے جنازہ کب اٹھایا جائے گا، مٹی کب اٹھائی جائے گی، قبرستان میں کب لے جایا جائے گا۔ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی ہماری پہچان کیا ہے؟ جب تک جسم سے روح
جڑی ہوئی ہے تب تک زمین پر جو چاہے کرو، لیکن روح نکلتے ہی انجام کیا ہوگا؟ مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، اسی مٹی کے اندر ملا دیے جاؤ گے۔ مٹی سے پیدا ہونے والوں اس مٹی پر اکڑ کے چلتے ہو، اس مٹی پر اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہو، اس زمین پر اللہ رسول سے بغاوت کرتے ہو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا، اللہ نہیں بدلا ہے، بدلے ہیں تو ہم بندے بدل گئے ہیں۔ اللہ کمزور نہیں ہوا ہے، کمزور ہے تو ہم اور آپ کمزور ہیں، ورنہ میرا رب تو وہی ہے جس نے نمرود کے مقابلے میں اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ میرا رب تو وہی ہے جس نے فرعون کے مقابلے میں اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ میرا رب تو وہی ہے جس نے مکڑی کے جالوں کے ذریعے میرے آقا کی مدد کی تھی۔ میرا رب تو وہی ہے جس نے 313 نہتے مجاہدین کی میدان بدر میں ہزاروں کی فوج کے مقابلے میں مدد کی تھی۔ میرا رب تو آج بھی وہی ہے جس نے 850 سال پہلے اسی ہندوستان میں پرتھوی راج چوہان کے مقابلے پر میرے غریب نواز کی مدد کی تھی۔ ارے میرا رب تو آج بھی وہی ہے جس نے ہاتھی والوں کو ابابیل کے ذریعے تباہ برباد کر دیا تھا۔ میرا رب تو آج بھی وہی ہے جس نے چھوٹے چھوٹے مچھروں کے ذریعے نمرود کی ساری فوج کو تباہ برباد کر دیا تھا۔ دنیا اپنے آپ کو کتنی سپر پاور کیوں نہ کہتی ہو، اللہ کے سامنے سب سپر پاور ہیں، اس کے سامنے کوئی پاورفل نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، رب نہیں بدلا، بدلے ہم اور آپ ہیں۔ اگر آج بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، آج بھی اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنے رب سے صلح کر لیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، تمہیں ملک سے نکالنا تو دور کی بات ہے، تمہیں اپنی زمین سے 1 انچ ہلانے کی بھی کوئی اوقات نہیں رکھتا۔ لیکن جانتے ہو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم پیپر تو درست کروائیں گے، اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہے نا، پوری کائنات مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اور اللہ جب کسی کی مدد نہ کرنا چاہے تو پوری کائنات مل کر اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے آج کے دور میں ہم ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ میں نے کہا نا، ہم مسلمان پیپر صحیح کرانے کو تیار ہیں، لیکن اپنے آپ کو صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی، ہم نے اپنے اندر کوئی چینجز پیدا کیے۔ میں نے تو دیکھا ہے اچھے خاصے لوگوں کو، اگر کسی کا 20 22 25 سال کا جوان بیٹا علماء کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے، تحریک سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد یہ نیت کرتا ہے کہ میں چہرے پر داڑھی سجاؤں گا، یہ نیت کرتا ہے کہ میں اپنی شادی میں ڈی جے نہیں بجواؤں گا، تو اس کے دوست احباب نہیں بلکہ اس کا اپنا سارا گھرانہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو دھمکانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے چاچا ماموں اس کو دھمکانا شروع کر دیتے ہیں، اگر تو داڑھی رکھے گا تو آج کے بعد میں تیرا باپ نہیں، اگر تو داڑھی رکھے گا تو آج کے بعد میں تیرا دوست نہیں، اگر شادی میں ڈی جے نہیں بجے گا تو میں نہیں آؤں گا، جا کر لے تو شادی، میں تو آنے والا نہیں ہوں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہماری تباہی بربادی کی وجہ یہی ہے، ہم اگرچہ دوسروں کے سر تھوپتے ہیں لیکن جو کچھ ہم نے بویا تھا آج ہم وہی کاٹ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو یاد رکھنا کل ہمیں مارا جائے گا، اور ہماری قتل کے بعد ہمیں کو جو ہمیں پر الزام بھی عائد کیا جائے گا، اور ہماری لاشوں پر کوئی رونے والا بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ جوانی ناچنے گانے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی گل چھرے اڑانے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی رات بھر پب جی کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی پوری رات واٹس ایپ پر فیس بک پر چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اے میری قوم کے نوجوان، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر۔ اگر تو نے آج اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی، یاد رکھنا صرف
صرف تو ترقی نہیں کرے گا، اگر تو سدھر گیا تو تیری وجہ سے پوری قوم ترقی کر لے جائے گی، تیری وجہ سے آنے والی پوری نئی جنریشن ترقی کر لے جائے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے آج ہم کھڑے ہونے کی کوشش کریں، آج ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں، آج ہم اپنے رخ کو اللہ کے گھر کی طرف کر لیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم طبیعت پر نہیں شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں، حضور کی سنت کو زندہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔